اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ہومیوپیتھک انڈسٹری، ہومیوپیتھک ٹریڈ اور ہومیوپیتھک امپورٹ کے ساتھیوں سے میں اس وقت لائیو مخاطب ہوں، اور میرے آج کے اس لائیو مخاطب ہونے کے پیچھے جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ کیسے بیٹھنا ہے ایز فار ایز دا پرائس از کنسرن، کیونکہ ہومیوپیتھک ادویات کی پاکستان بھر میں لوکل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے دیکھا جائے، امپورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، اور آگے پھر ٹریڈ کے حوالے سے دیکھا جائے، تو تینوں جگہ کے اوپر جو پرائس سٹرکچر ہیں اس میں کوئی جسٹیفائڈ کلاسیفیکیشن جو ہے اسے ایک پیج پہ لانے کے لیے ان تینوں سیکٹر کا ایک پیج پہ بیٹھنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے اسی لیے تمام دوستوں کو پری ہینڈ میسج کیا تھا کہ ہم سب دوست آپس میں مشاورت کریں، اور اس مشاورت کے لیے آج کا میں یہ لائیو میسج سب دوستوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جو فنکشنل کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، جو پروڈکشن کی یا مینوفیکچرنگ کاسٹ کے ساتھ جو لنک کر رہی ہوتی ہے، بالخصوص میں اپنے لوکل مینوفیکچررز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس سلسلے میں ان کا جو را مٹیریل ہے، ان کی جو لیبر ہے، اس کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی لوکل مینوفیکچرر ہیں ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے پھر ہمیں اس ڈسکشن میں آنا چاہیے کہ فیکٹری ٹو فیکٹری اوور ہیڈس جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں، اس میں سپروائزروں کی تنخواہیں ہیں، مینیجرز کی تنخواہیں ہیں، پھر ہر فیکٹری کے اندر جو تکنیکی کوالٹی کنٹرول ہے، جو لوگ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس، مائکرو بایولوجی، کیمسٹری ان لیبس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہیوی کاسٹ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کاسٹ آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کے لیبر کے اخراجات آ رہے ہوتے ہیں، اسٹور کے اخراجات ہیں، پلانٹ اینڈ مشینری کے اخراجات ہیں، پلانٹ اینڈ مشینری کا پھر جو ڈیپریسیشن شیڈول بنتا ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، پھر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اونڈ انڈسٹری ہے، رینٹڈ انڈسٹری ہے، پلانٹ اینڈ مشینری کی ریپیٹ اینڈ مینٹیننس کا شیڈول ہے، پھر اس کے جو حفاظتی اقدامات ہیں، پھر لیبر ویلفیئر اخراجات ہیں، انشورنس ہے، مطلب دیر آر گو آن تھنگز اینڈ تھنگز اینڈ تھنگز۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو بالخصوص آج کے اس لائیو سیشن میں اس نقطہ پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، ہم اپنے ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل اینڈ کیمسٹ ایسوسیشن پاکستان، جس کے ہم الحمدللہ سارے ممبر بھی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے پلیڈ بھی کر رہے ہیں، ہم تمام انڈسٹریز کو، تمام ایسوسیشنز کو، تمام دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کہ اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں امپوز کر دی جائیں، ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم خود اپنے سے اپنی چیزوں کو، اپنی کاسٹنگ کو آن لائن لے آئیں، تاکہ ہماری جو پروڈکٹ کی آفیشیل کاسٹنگ ہے وہ حقیقی معنوں میں سامنے آ سکے، اور اس کے مطابق ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کا حصہ بنے۔ میں آپ دوستوں کے نوٹس میں یہ بات بھی لازمی لانا چاہوں گا کہ جس وقت پروڈکٹ کاسٹنگ کا فیکٹر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے، اس کے اندر ایڈمن کاسٹ بھی ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد اس ایڈمن کاسٹ کے اندر پھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے آفس ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کے ٹیکسیشن ہے، آپ کے ٹیلی فونک اخراجات ہیں، آپ کی اسٹیشنری ہے، آپ کی بینکنگ ہے، آپ کے بینکنگ کے چارجز ہیں، آپ کی کمپنی کا آڈٹ ہوتا ہے اس کے چارجز ہیں، آپ کے قانونی مشیر ہوتے ہیں انڈسٹریز کے، ٹریڈرز کے، ان کے چارجز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو الٹیمیٹلی یہ جب چیز کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو پھر پروڈکٹ کی قیمت اس کے برابر پھر جو مصنوعات آپ کی تیار ہوتی ہیں اس کی لاگت اور پھر اس پہ آپ کا پروفٹ جمع ہوتا ہے جب آپ کسی پروڈکٹ کی کاسٹنگ کو لے کے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے اس کے اندر وہ اس کی مارکیٹنگ یا اس کے فروخت کرنے کے لیے جو لائے عمل طے کیا جاتا ہے. اب فروخت کرنے کے بھی اخراجات ہیں. اس کے اندر جو آپ کی پروڈکٹ ہے پھر اس کی جو خدمات ہیں جو سروس میں آپ کی فیلڈ فورس ہائر ہوئی ہوتی ہے اس کے اخراجات ہیں. جو عملہ فیلڈ فورس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کی تنخواہیں ہیں اس کے ٹریولنگ ہیں اس کے کئی قسم کے مد کے ایکسپینسز ہوتی ہیں اس کے. اور اس کے بعد آپ کے ہر کمپنی کی چاہے وہ لوکل مینوفیکچرر ہے چاہے وہ امپورٹر ہے سو میں سو کہ میں نے ٹریڈرز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ پروموشنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو ان چیزوں کی جب آپ پوری کاسٹ کو لے کر سامنے آتے ہیں تو اس میں آپ کی پروڈکٹ کی جو ہے وہ آ، جو لاگت ہے اس کے ایکولنٹ پھر اس کی جو پیداواری لاگت ہے اس کے بعد پھر آپ کے جو انتظامیہ ہے جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جو لاگت ہے اور اس کے بعد جو اس پروڈکٹ کو جو فروخت کیا جاتا ہے اس کی جو لاگت ہے یہ ساری چیزیں جب کیلکولیٹ کریں گے آپ ایک جگہ پہ لے کر آئیں گے تو آپ کو ایک حیران کن حد تک نتائج سامنے آئیں گے کہ جو پروڈکٹ آپ جس لائن پر جس قیمت پر آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں جو انسینٹیو جس طریقے سے آپ آفر کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے بہت عجیب و غریب چیزیں جو ہیں نا وہ سامنے آئیں گی اور پرائس سٹرکچر کو ریویو کرنا انتہائی ضروری ہو جائے گا. انسینٹیو اسٹرکچر کو ریویو کرنا فار ہول سیلرز فار ریٹیلرز کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر بھی یقینی طور پہ ایک اچھی خاصی ڈیلیبریشن کی گئی. فائنلی میں ایک اور چیز آپ دوستوں کے آج کے اس لائیو سیشن میں آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر پھر ہم اپنی جتنے پاکستان بھر سے جتنی ان پٹ کٹھی ہوگی اس کے اوپر پھر ہم اگلے سیشن اپنے کرتے رہیں گے. ایک نوٹیفکیشن 14 دسمبر 2020 کو اسلام آباد سے SRO 1336/2020 جاری ہوا ہے اور یہ میں جسٹ آپ کے اسکرین پہ میں شو کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس نوٹیفیکیشن میں بڑا کلیئر کٹ یہ دیا گیا ہے کہ اس ریگولیشن کو کمپنیز مینٹیننس اینڈ آڈٹ اینڈ کاسٹ اکاؤنٹ ریگولیشنز 2020 کا نام دیا گیا ہے. اور یہ جو 2020 کا ریگولیشن ہے یہ فیوچر میں کوئی بڑی بات بعید نہیں ہے کہ ہر کمپنی پر لازم ملزوم ہو جائے. تو آئیے ہم سب مینوفیکچررز امپورٹرز ٹریڈرز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور بیٹھ کے پرائس پالیسی فار ہومیوپیتھک میڈیسنز وہ لوکل انڈسٹری کی ہیں وہ امپورٹڈ انڈسٹری کی ہیں اس کے لیے ایک ایسا میکانزم طے کریں کہ کل کو آنے والے دنوں میں جو اتھارٹی کے جو ریگولیٹری اتھارٹی کی ہمارے اوپر ایک امپوز پالیسی نافذ ہونے سے پہلے ہم اپنے میکانزم کو ایک اچھے سسٹم کی طرف لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ سب دوستوں کی طرف سے ان پٹ کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.